خیر عطا فرمائے. آمین آمین. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اوپر آئی. شہ نشین پر جلوہ بار سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب، عظمت اہل بیت اطہار کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. تو کہیں فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. سمین قلب سے گلہائے تبریک پیش ہے تمامی ارباب مجاز، بالخصوص مریدین حضور شہباز دکن، محبین و متوسلین، بورا بنڈا حیدرآباد، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کو منعقد کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑی باوز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة دائما ابدا کثیرا کثیرا. آج کی ہماری یہ محفل اہل بیت رسول علیہ السلام سے بھی منسوب ہے
اور حضور شہباز دکن علیہ رحمہ سے بھی منسوب ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ میں تفصیل میں آپ سے گفتگو کر سکوں، چند اہم پیغامات آپ کی سماعتوں تک پہنچا کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید جس آیت مقدس کو میں نے تلاوت کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت و معاوضہ نہیں چاہتا۔ کس پر؟ مجھ سے تمہیں جو کچھ ملا، میری طرف سے تمہیں جو کچھ ملا اس پر، اور وہ کیا ہے جو رسول سے ملا؟ تو پہلے یہ بتاؤ وہ کیا ہے جو رسول سے نہیں ملا؟ سبحان اللہ، جو ملا ان سے ملا، جو ملا ان سے ملا۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا ان سے ملا، جو مل رہا ہے انہی سے مل رہا ہے، جو ملے گا وہ بھی انہی سے ملے گا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال ایمان ملا تو نبی سے ملا، قرآن ملا تو نبی سے ملا، رمضان ملا تو نبی سے ملا، شب قدر جیسی مقدس رات ملی تو نبی سے ملی، ہر نعمت نبی سے ملی، ہر نعمت نبی نے عطا فرمائی۔ کہ اس بات پر میں اتنا کہہ دوں تو بات مکمل ہو جائے، کیا پیش کروں آقا؟ کیا چیز ہماری ہے؟ کیا پیش کروں آقا؟ کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا فرما رہے ہیں اللہ پاک کے حکم پر کہ میرے ذریعے سے تم کو جو ملا ہے میں اس پر تم سے کوئی دنیاوی اجرت و معاوضہ، نذرانہ اور ہدیہ نہیں چاہتا۔ الا المودۃ فی القربى، اگر دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو، اگر دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو اور بزرگوں، پتہ چلا اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور اس محبت کو ایمان کا جز بتایا گیا ہے۔ نبی سے محبت ہو اور اہل بیت سے نہ ہو تو ایمان کامل نہیں۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کے گھر والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، نبی کے اہل بیت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اب محبت کا مطلب
یہی بات سمجھنے کی ہے۔ آج لوگوں نے اپنی طبیعت کے مزاح کو محبت کا رنگ اور نام دیا ہوا ہے۔ اپنی طبیعت کے مطابق کچھ کام کر لوگ اسے محبت کو جتانے کی کوشش کرتے ہیں، محبت بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں۔ محبت کرنا ہے، محبت ضروری ہے، محبت لازم ہے، لیکن محبت کے نام پر شریعت کی حدوں کو پھلانگ نہیں سکتے، محبت کے نام پر غلو نہیں کر سکتے، محبت کے نام پر حدود شرع کے خلاف آگے نہیں جا سکتے۔ وہی کام کرنا ہوگا جو شریعت میں جائز ہے، وہی کام کرنا ہوگا جو شریعت میں جائز ہے، جس کے کرنے سے ثواب ہے، جس کے کرنے سے نیکی ہے، جو عمل مستحسن ہے، مستحب ہے، وہی کام آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ اپنی طبیعت نہیں چلا سکتے کہ آج آپ دیکھیے ایسی جہالتیں، ایسے تماشے محرم کے مہینے میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ محبت جتانے کا ایک انداز ہے، محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے، غلط ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے گا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول، چہیتے لاڈلے، ایسے چہیتے اور لاڈلے، سبحان اللہ، کہ جن کا زمین پر گرنا بھی میرے آقا کو گوارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میرے آقا نے حالت سجدہ میں جب وہ پیٹھ پر سوار ہو گئے تو اپنے سجدے کو طویل کر دیا، یہاں تک کہ 72 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اتنے عزیز نواسے، وہ نواسے رسول، وہ ابن حیدر و بطول، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں واقع ہوئی۔ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ حضرات محترم، تو ہر سال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لوگ یاد مناتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دوستو، اب سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ خراج کیسے پیش کیا جاتا ہے، محبت کیسے کی جاتی ہے، یہی سمجھنے والی بات ہے۔ کیونکہ جہالت عام ہوتی جا رہی ہے، جہالت جڑیں مضبوط کر رہی ہے، اور لوگ جہالت کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں، محرم کے نام پر یہ سب کرنا ضروری ہے۔ شہادت امام حسین کا تذکرہ اسی طرح کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے گا، آج شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو مروجہ تعزیہ داری ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس کا رکھنا، اٹھانا، بٹھانا، راستوں میں لے کر گھومنا، ڈھول تاشے پیٹنا، کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس کی شریعت میں کوئی اجازت ہے؟ کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ حضرات، آپ جب
اس کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے علماء حق کے پاس آ کر تو آپ کو پتا چلے گا کہ معوجہ تعزیہ داری حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ علم لے کر گھومنا، یہ پنجے اٹھانا، یہ سڑکوں پر تماشے کرنا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو تعزیہ داری کرنا ہے تو آپ بالکل ویسا ہی تعزیہ تیار کرے جیسے امام حسین کا روزہ ہے، اس کو ایک مقام پر رکھے، وہاں پر آئے اور وہاں آ کر کے زیارت کرے، وہاں آ کر کے آپ زیارت کریں گے اور آنے کے بعد میں امام حسین کی یاد تازہ کریں گے۔ اس طرح سے آج جو یہ تماشے آپ نے بنا لیے ہیں کہ پنجے اٹھانا، سڑکوں پہ ناچنا، آج ایسے ایسے لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں جو کبھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ان کے اوپر امام قاسم کی حاضری آ رہی ہے، ان کے اوپر علی اکبر کی حاضری آ رہی ہے، ان کے اوپر علی اصغر کی حاضری آ رہی ہے۔ حضرات محترم، جب کہ ان کی حالت دیکھو تو داڑھی منڈے ہوئے ہیں، شراب پیے ہوئے ہیں، سینڈی پیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر علی اکبر کی حاضری آ رہی ہے، امام قاسم کی حاضری آ رہی ہے۔ جھوٹے اور مکار اور فریبی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے باتوں میں نہ آئے، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرے۔ اس طرح سڑکوں پر پنجے لے کر ناچنے سے نہ ثواب ملے گا نہ نیکی ملے گی۔ ہاں، اگر امام حسین کی بارگاہ میں ایک قرآن کا پارا پڑھ کر بخش دو گے، امام حسین کی نظریں کرم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد حضور شہباز اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ناچنے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر ناچنا باعث ثواب ہے تو پھر بتاؤ کتنے علماء اور مفتیان اکرام اس میں حصہ لے رہے ہیں؟ کیوں مفتیان اکرام اور علماء اکرام اور ائمہ مساجد کو ثواب نہیں چاہیے؟ ارے وہی لوگ تو ثواب کی طرف تمہیں راغب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بتاؤ، عظمت امام حسین، عظمت اہل بیت کون بتاتے ہیں؟ یہ علماء اور مفتیان اکرام بتاتے ہیں۔ تو اگر سڑکوں پر ناچنا ثواب کا کام ہوتا تو خدا کی قسم علماء کبھی پیچھے نہ ہٹتے۔ لیکن سمجھنے والی بات ہے، جس کو تم نے ثواب کا ذریعہ اور طریقہ سمجھ رکھا ہے وہ ثواب اور خیر کا کام نہیں ہے۔ تمہاری اپنی انٹرٹینمنٹ ہو رہا، تمہارا اپنا انٹرٹینمنٹ تم کر رہے ہو۔ ناچنے کی طبیعت ہو رہی صاحب تو بہانا چاہیے، کیا؟ محرم، پنجے اٹھا لو ناچ لو، پنجے اٹھا لو ناچ لو۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ یہ خرافات ہے، یہ بدعات ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ان کاموں سے باز آ جاؤ، ان کاموں سے دور رہو، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بھائی کی بھی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو۔ محرم کے نام پر ایسے ایسے کام ایجاد کر دیے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کسی عالم سے پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے ہو تم لوگ، کسی مولانا سے مل کر اس پر مشورہ بھی نہیں کرتے ہو تم لوگ۔ بس ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اسی کو فالو کر لینا ہے، ایک طریقہ بنا ہوا ہے، اسی کو فالو کر لینا ہے۔ انہوں پنجے بٹھاتے ان کے پاس چلے جانا، انہوں پنجے اٹھا دے، وہ پیراں کہتے، وہ فلاں کہتے، وہ فلاں کہتے، وہ کیا تو بھی آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ اگر یہ کام جائز ہوتا تو پہلے علماء کرتے، پہلے علماء کرتے، لیکن کوئی عالم دین اس کام میں ملوث نہیں ہے۔ بولو بات صحیح ہے؟ کوئی عالم دین، کوئی مولانا، کوئی مفتی اس کام میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، قرآن پڑھتے ہوئے عالم ملیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام حسین کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے عالم ملیں گے، سبحان اللہ، منقبت امام حسین پڑھتے ہوئے عالم ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو کام جائز ہے، احسن ہے اور باعث ثواب و خیر ہے، وہ تمام کام عالم کر رہے ہیں، الحمدللہ، وہ تمام کام عالم کر رہے ہیں۔
اور جو جاہل ہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں، اور وہ اپنی اس حرکت کو کہتے ہیں یہ طریقت والوں کا طریقہ ہے، طریقت والوں کا طریقہ ہے، طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے. یہ سب سے بڑے جاہل ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. مسلمانوں، یہ اتنے بڑے ان پڑھ گوار جاہل لوگ ہیں، ان کو اگر پوچھ لیا جائے طریقت کوئی سے ہے، تے سے ہے، تو نہیں بتا پائیں. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جھانسے میں لیتے ہیں. سن لیجیے اچھی طرح سے، شریعت اور طریقت کوئی الگ راستے نہیں ہیں، بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ شریعت بال ہے تو طریقت مانگ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شریعت بال ہے تو طریقت مانگ ہے، اور مانگ وہی نکلتی ہے جہاں بال ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مانگ وہی ہے جہاں بال ہے. گنجا انسان کتنی ہی کنگھی کر لے، مانگ نکلے گی اس کے گنجے پن میں؟ نہیں نکلے گی نا. بس اس مثال کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. طریقت کوئی الگ راستہ نہیں ہے، شریعت کی مکمل پابندی سے ہی طریقت کا راستہ ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انگوٹھیاں پہننے سے کوئی طریقت والا نہیں ہوتا، سبحان اللہ. کوئی کمر تک بال پال لینے سے طریقت والا نہیں ہوتا، کوئی کان میں بالیاں پہن لینے سے طریقت والا نہیں ہوتا، کوئی ہاتھوں میں کنگن اور کڑے پہننے سے طریقت والا نہیں ہوتا، کوئی چھلنے ناڑے دھاگے بننے سے طریقت والا نہیں ہوتا، کوئی ناک کی نتھنی پہننے سے طریقت والا نہیں ہوتا، کوئی لکڑی کے کھڑابن پہننے سے طریقت والا نہیں ہوتا، اوپر سے لے کے نیچے تک کالا پیلا نیلا لباس پہننے سے کوئی طریقت والا نہیں ہوتا، کوئی سانپ کی شکل کا ٹیڑھا میڑھا عصا پکڑنے سے طریقت والا نہیں ہوتا. طریقت والا وہ ہوتا ہے جو مکمل شریعت والا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد حضور شہباز نجف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. طریقت والا وہی ہوتا ہے جو مکمل شریعت والا ہوتا ہے. اور ایک بات میں پہچان کے لیے بتا دوں تم کو، یہ جو اوپر سے بھرے ہوئے رہتے نا، بھرے ہوئے، بھرے بھرے ہرے بھرے، یہ جتنے اوپر سے آپ دیکھیں گے ہرے بھرے ہرے بھرے، سمجھ لو یہ پورے ایمٹی ہے، خالی ہے. یہ پورے اندر سے خالی ہے، اندر سے خالی ہے بول کے اوپر سے بھر لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، جو اندر سے پورے خالی ہوتے ہیں وہی اوپر سے بھرے بھرے رہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ اٹریکشن ہے، تمہارے کو اپنی طرف راغب کرنے والی چیزیں. ان کے چنگلوں میں مت جاؤ. ایسے بہت کلاکار مارکیٹ میں گھوم رہے، یوں ہاتھ کرے گلاب کا پھول، یوں ہاتھ کرے ڈرائی فروٹ، لوگ پریشان، ہری یہ کیسے آ گیا؟ بہت طریقے ہیں. آپ ان چکروں میں مت جاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان مسئلوں میں مت پڑو. یہ گلاب کا پھول آستین میں سے کہاں سے نکلا؟ یہ ڈرائی فروٹ کاجو بادام کہاں سے نکلے؟ دیکھو اس کو، جاؤ اس کو رستے کو، کئی کو پھول بھی اویلیبل ہے، ڈرائی فروٹ بھی اویلیبل ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو شریعت نہیں ہے. ہم کو ڈرائی فروٹ نہیں دیکھنا ہے، پھول نہیں دیکھنا ہے، ہم کو شریعت دیکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے
کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی گردن نہیں کٹائی ہے، نانا کی شریعت بچانے کے لیے گردن کٹائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس چیز کو امام حسین نے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، کٹا دیا، آج ہم اسی امام کی محبت میں شریعت کی دھجیاں اڑائیں، منمانی کریں، مستی کریں، اپنے دل کا منورنجن کریں اور اس کو شریعت کا اور اس کو امام حسین کا جو ہے عقیدت کا اور اس کی محبت کا نام دیں، غلط ہے۔ اے مسلمانوں، محفل سجاؤ جیسی یہ محفل سجی ہے، امام حسین کا تذکرہ کرو، امام حسین کی شہادت کا واقعہ بیان کرو، جانو کیسی قربانی انہوں نے دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستوں اور بزرگوں، 3 دن تک امام حسین کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے رہے، 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، تپتے ریگزاروں پر پیشانیاں رکھ کر سجدے کیے۔ آج دیکھو یہ تماشے کرنے والے، روڈوں پر گھومنے والے نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، ان کو تو میلے سے مطلب ہے، میلے سے مطلب ہے۔ جا رہے ہیں بن سور کے، جا رہے ہیں میلے میں، کہیں کو جا رہا بھائی، چاکنا کھاتا ہوں، نڑلے کھاتا ہوں، پاپڑ کھاتا ہوں۔ ارے نڑلے پاپڑ چاکنا تیرے کو آج ہی یاد آیا؟ اور وہ دن کون سا ہے؟ یوم عاشورہ۔ اتنی فضیلت والا وہ دن ہے، ذرا علماء سے پوچھو آ کر، اس کا ایک ایک لمحہ فضیلت والا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ فضیلت والا ہے۔ ایسا فضیلت والا دن، نڑلے کھا لیتے، مرکلا کھا لیتے، پاپڑا کھا لیتے، چاکنے چاٹ لیتے، برباد کر رہے۔ تماشے دیکھنے جا رہے ہیں اولڈ سٹی کو، کیا دکھتا وہاں پہ، کیا ہے دیکھنے لائق؟ وہ جتنے بھی ہیں پاکھنڈی لوگ، تمہاری موجودگی میں جوش آتا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، تم دیکھنا بند کر دو، اس کے بعد ان کے جلوس کا حال دیکھ لو، ان کے جلوس پر ان کا جلوس ماتم کریں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تم تماش بین، تم جا کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے، تم رک جاؤ، پھر دیکھو ان کا جوش کیا رہتا ہے، ان کا طریقہ کیا رہتا ہے۔ تم بڑھاوا دے رہے ہو، بڑھاوا مت دو۔ میلے ٹھیلے میں گھومنے والے وہ دن نہیں ہیں، وہ دن عبادت کے دن ہے، روزہ رکھنے کے دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ یوم عاشورہ کا روزہ۔ اتنی فضیلت ہے اس روزے کی، روزہ رکھتے نہیں رکھتے، کیوں؟ چاکنے کھانے پھر رہے، نڑلے پاپڑا مرکلا ٹھٹیاں بن رہے، ناڑے بن رہے۔ کون بولے یہ سب کرنا ہے بول کے؟ کون کی؟ حجام نے، حجام بہت سارے علاقوں میں علماء حجامہ اٹھاتے، حجاموں کے پیرا دھلا رہے۔ دیکھو آپ کہاں تک پہنچ گئی قوم ہماری، حجاموں کے پیرا دھلا رہے، گھڑے گھڑے پانی لاتے، کئی کو دھلا رہے سمجھ کے باہر۔ وہ گھڑا پر پانی جو تم نے روڈ پر حجام کے پیروں پہ ڈال کے ضائع کر دیا، وہی پانی سبیل امام حسین بول کے پلا دو، خطرے خطرے کا ثواب تم کو مل جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔
جو کام کرنے کے ہیں وہ کرو، اور اگر نہیں معلوم ہے کیا کرنا ہے تو تمہاری سہولت کے لیے، تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے یہ علماء اہل سنت موجود ہیں۔ آؤ پتہ کرو، پوچھو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھا دیکھی، چولہا پھونکی، حضور شہباز دکن یاد ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکثر فرماتے تھے دیکھا دیکھی، چولہا پھونکی، چولہا پھونکنے گئی جل کے مر گئی۔ تو دیکھا دیکھی، چولہا پھونکی والے کام مت کرو، جو شریعت میں جائز ہے وہ کرو، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا یہاں بھی وہاں بھی۔ اور یاد رکھو، امام حسین تمہاری فاتحہ کے، تمہارے شربت کے، تمہارے نظر و نیاز کے، تمہارے چونگے بتی روٹ کے، کھچڑے کے محتاج نہیں ہے، سارا زمانہ امام حسین کی نظر عنایت کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہماری فاتحہ کے محتاج ہے، وہ تو ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، وہ تو جیتے جی جنتی ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے امام حسن امام حسین، جنتی جوانوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار۔ آہا، اسی سردار والی بات پر مجھے حضور شہباز دکن یاد آ رہے ہیں۔ حضور شہباز دکن ہم اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ تنگ نظری کا شکار ہیں اور جو لوگ امام حسین کے خلاف یہ بغاوت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام حسین خود اقتدار چاہتے تھے، امام حسین خود دھرتی پر متمکن ہونا چاہتے تھے، خود سرداری کا شوق ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، تو اس کو للکارتے ہوئے میرے شہباز دکن یہ فرمایا کرتے تھے، نادان کس کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ امام حسین کو سرداری کا شوق بھول گیا تھا؟ ارے نادان، ذرا ان کے خاندان میں تھے تو تجھے سب کے سب سردار نظر آئیں گے، ان کے نانا کو دے تمام نبیوں رسولوں کے سردار، ان کے والد اور والدہ کو دے تمام جنتی عورتوں کی سردار، اور ان کے والد تمام ولیوں کے سردار، اور ان کو ان کے بھائی کو دے تمام جنتی جوانوں کے سردار۔ رسول کے غلام ہے، بہت بھی قبول ہے۔ سرداری تو ان کے گھر کی باندھی بنا دی گئی۔ حضور شہباز دکن فرماتے ہیں سرداری تو ان کے گھر کی باندھی ہے، وہ سردار بننے نہیں، نانا کی امت کو بچانے کے لیے، نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی پیش کی ہے، رہتی دنیا اس کو فراموش نہیں کر سکتی اور اس کی مثال نہیں لا سکتی جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہم تمام سنیوں پر، تمام دنیا کے مسلمانوں پر آپ کا احسان عظیم ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس احسان کو مانیں، ہم اس احسان کو تسلیم کریں، احسان شناس بنے، اور ہم وہ طریقہ اپنائیں جو امام حسین کا رہا ہے۔ کہ دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چہیتوں، اپنے لاڈلوں، اپنے ناس کے پالوں کے لاشوں کو دیکھ کر پھر بھی ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ امام حسین نے ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو میرے امام حسین تیمم بنا کر نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہونے دے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہمارا کردار کیسا ہے؟
ہمارا طریقہ کیسا ہے؟ ہم کو اپنے گریبان میں جھانک کر پوچھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم حلق تک کھا کے دانت میں کاڑیاں کرتے ہوئے گوشت کے ریشے نکال رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے لیکن نماز کا ہوش نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں، اگر قیامت کے دن امام حسین کا سامنا ہو گیا اور امام حسین نے تم سے پوچھا کیا میں نے اسی لیے شہادت قبول کی تھی کہ تو میرا نام لے اور نماز چھوڑ دے، شریعت کو تار تار کر دے؟ کیا جواب دو؟ اگر سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا ہو جائے اور وہ تم سے پوچھ لے کیا میں نے اسی لیے اپنے بازو کٹوا دیے تھے کہ تو نماز کو جو ہے قضا کر دے اور شریعت کی پابندی اور پاسداری کرنے کے بجائے شریعت کے احکام کے خلاف تو جائے، بتاؤ کیا جواب رہ جائے گا ہمارے پاس؟ اگر وہ معصوم صفت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ تم سے سوال کر لیں کیا اسی لیے میں نے حلق پہ تیر کھایا تھا کہ تو نماز چھوڑ دے، دین کو برباد کر، تو کیا جواب دو گے؟ نبی نے فرمایا نا، نبی نے کیا فرمایا؟ نبی کی حدیث کیا ہے؟ نبی کی حدیث ہے نماز کے تعلق سے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر! تو اے امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والوں، سڑکوں پر تماشا کرنا، علم لے کے گھومنا، پنجے بٹھانا، یہ امام حسین سے محبت کا دعویٰ نہیں، یہ اس کی دلیل نہیں۔ امام حسین سے محبت ہے تو 5 وقت کی نماز سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں پڑھتے رہو۔ قید لگا رہا ہوں یہاں پر، سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کا بھی یہی کردار ہے۔ کیونکہ جو 22,000 تھے نا، وہ کوئی سلیب پہننے والے یا تلک لگانے والے یا جوٹو رکھنے والے نہیں تھے، وہ بھی صحابہ کی اولادوں میں سے تھے، کلمہ پڑھنے والے ہی تھے، شریعت پر قائم رہنے والے تھے، لیکن بغض اہل بیت میں مبتلا تھے، بغض اہل بیت میں مبتلا تھے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف بڑی جماعت تھی، ایک طرف مختصر جماعت تھی، ایک طرف 72 کی جماعت تھی، ایک طرف 22,000 کی جماعت تھی۔ اور آپ کو بتاؤں، جب آپ تاریخ کرب و بلا پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ بسا اوقات 22,000 کا 72 کے ساتھ 72 کے پیچھے نماز پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن 72 کا 22,000 کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ امام حسین نے اپنے 72 کی جماعت الگ قائم کر کے اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دے دیا ہے، جو حسینی ہے وہ حسینی کی ابتدا میں نماز پڑھے گا، جو یزیدی ہے وہ یزیدی کی ابتدا میں نماز پڑھے گا۔ اب فیصلہ اب تمہارا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کیا ہو، حسینی ہو کہ یزیدی ہو۔ اگر دل کہے میں حسینی، میرا باپ حسینی، میرا دادا حسینی، میرا خاندان حسینی، تو پھر اب کسی یزیدی کے پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھتا۔ ڈھونڈو، ڈھونڈو امام کو، ڈھونڈو، جب تک نہ ملے تب تک ڈھونڈو، لیکن ڈھونڈو
تو اس کو ڈھونڈو جو حسینی ہے. یزیدی نہیں چاہیے ہم کو. یزیدیوں کی اقتدا نہ ہم کل کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں، نہ آئندہ کرنے والے ہیں. وہ کچھ اور لوگ ہوں گے جو مصلحتوں کے شکار ہیں. نہیں، ہماری تو ہو جاتی. تم کو مبارک یزیدی امام، ہماری ہو جاتی. تم کو مبارک یزیدی امام. یہ وہی امام ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال نہ ہونے پائے. نبی کے خیال سے بہتر ہے گھوڑے جگہ خچر کے خیال میں ڈوب کر نماز پڑھ لو. تو دیکھو ان کے چہرے دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جن کے خیال میں ڈوب کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ان کے چہرے ویسے ہو رہے ہیں. اور امام حسین کے چاہنے والے جو نبی کے خیال میں ڈوب کر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے بعد ان کے چہرے چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہباز حضور شہباز دکن، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اور سنو، اب اتنا وقت نہیں کہ میں اور تفصیل میں جاؤں. نئے نئے چونچلے، نئے نئے طریقے اور تماشے ایجاد کیے جا رہے ہیں. اور اہل سنت و جماعت کا چولا چوغا اوڑھ کر رافضیت و تفضیلیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور ابھی عید غدیر کے نام پر سنیوں کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے. اے مسلمانوں، ہوش کی آنکھیں کھولو. ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں. اور اہل سنت اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، اور تمام صحابہ اکرام کے ماننے والے، اور تمام اہل بیت کے ماننے والے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو کہتے ہیں اہل سنت. اہل سنت پر جو قائم ہے وہ کامیاب ہے. اہل سنت پر جو قائم ہے وہ کامیاب ہے. اس لیے کہ اہل سنت میں غداری نہیں ہے، وفاداری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اہل سنت میں طبیعت والا معاملہ نہیں، شریعت والا معاملہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو. اسی لیے اہل سنت ہر طریقے سے کامل جماعت ہے. کامل جماعت. اور اسی لیے تو آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، کوئی تفضیلی، کوئی رافضی آج تک یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ رافضیوں کا ہے بیڑا پار. کوئی تفضیلی نہیں بات کر سکا آج تک کہ تفضیلیوں کا ہے بیڑا پار. کوئی وہابی نہیں بول سکا آج تک کہ وہابیوں کا ہے بیڑا پار. کوئی مودودی نہیں بول سکا آج تک کہ مودودیوں کا ہے بیڑا پار. کوئی سلفی نہ بول سکا آج تک کہ سلفیوں کا ہے بیڑا پار. کوئی چکڑالوی نہ کہہ سکا کہ چکڑالویوں کا ہے بیڑا پار. کوئی نیچری نہ کہہ سکا کہ نیچریوں کا ہے بیڑا پار. کوئی غیر مقلد نہ کہہ سکا کہ غیر مقلدوں کا ہے بیڑا پار. کوئی یہ دعویٰ نہیں
نہیں کر سکا. اگر کوئی دعویٰ کیا ہے تو امام اہل سنت نے دعویٰ کیا ہے اور ڈنڈے کی چوٹ پر کہا ہے اہل سنت کا ہے. بیڑا پر اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء سنت. سبحان اللہ. تو یہ ذہن میں بٹھا لو پیارے، اہل سنت ہی کامیاب جماعت ہے. حق ہے. اہل سنت ہی کامیاب ہونے والی جماعت ہے، نجات پانے والی جماعت ہے، جنت میں جانے والی جماعت ہے. اس جماعت کو مضبوطی سے تھام لو، تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. بس یہ سبق یاد رکھو اور یہ یاد رکھو، اہل سنت الحمدللہ تمام خلفائے راشدین اور تمام اصحاب رسول اللہ کو ماننے والے اور ان کا احترام دل سے کرنے والوں کو اہل سنت کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو ہم خلیفہ دوم حضرت عمر کی شہادت کو مانتے ہیں، خلیفہ ثوم حضرت عثمان کی شہادت کو مانتے ہیں، خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو مانتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب خلیفہ ثوم کی یوم شہادت کے موقع پر عید غدیر کے نام پر ایک نیا شوشہ ڈالنا یہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ عید غدیر کے نام پر حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے اور وہی تاریخ 18 تاریخ، یہ تاریخ خلیفہ ثوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے. تو اس دن ان کا تذکرہ نہ کرنا اور صرف مولا علی کا تذکرہ کرنا یہ اہل سنت کا شعار نہیں، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں. سمجھو اس بات کو، یہ لوگ نئے نئے فتنے اور نئے نئے شوشے اہل سنت میں پھیلا رہے ہیں اور نام اپنے آپ کو سنی بتا کر، اپنے آپ کو قادری بتا کر، اپنے آپ کو فلاں کا شہزادہ بتا کر اس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. لہذا اے مسلمانوں، ایسے دوغلے لوگوں سے، ایسے دھوکے بازوں سے جو کل تک سنی تھے آج سنی نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کی حرکتیں سنیوں والی نہیں، ان کی حرکتیں تو رافضیوں والی ہے. تو اب جب ظاہر سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ رافضی ہو چکے ہیں تو اب ان کا احترام ہم پر باقی نہیں. ہم ان کا احترام کریں گے جو سنی صحیح العقیدہ ہے، ہم ان کا احترام کریں گے جو اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے طریقے پر، ان کی تعلیم پر باقی ہیں. جو اپنا طریقہ بدل لے، جو اپنا راستہ تبدیل کر لے، جو رافضیت کی طرف مائل ہو جائے، اب وہ ہماری نظر میں قابل تعظیم نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی کا شہزادہ بتائے، اپنے آپ کو وہ کسی کا شہزادہ بتائے، ہم کو اس سے مطلب نہیں. ہم اس کی تعظیم کریں گے جو اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب اور مسلک پر ثابت قدم ہے، مضبوطی کے ساتھ وہ اس پر ڈٹا ہوا ہے. بہرحال حضور شہباز دکن علیہ رحمت و رحمان، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر آپ سب تک وہی پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں؟ ذرا آپ کو تھوڑا میں ڈیٹیل میں بتا دوں، یہ بس آخری جملے ہیں میرے آج کے اس بیان کے. اب میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک ہفتے سے مسلسل
جو ہے ناساز چل رہی ہے طبیعت، اور بیچ بیچ میں جو کھانسی ہو رہی ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ محض آپ کی محبت ہے جو یہاں تک میں آ گیا ہوں۔ کل تک بھی یہ میں جو ہے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہوگا، جا پاؤں گا کہ نہیں جا پاؤں گا، پھر میں نے مضبوط ارادہ کر لیا، اور میں نے اکثر یہ آزمایا ہے کہ جب کبھی میری طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس طرح کی کوئی دینی محفل میں میری شرکت ہو جاتی ہے تو اس محفل کی برکت سے میری طبیعت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو میں اسی یقین کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوا ہوں کہ میری طبیعت یہاں سے اچھی ہو کر جائے گی یہاں سے۔ تو حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا جا رہا تھا کیا بول کر؟ یزید پلید کی خلافت تسلیم کی جائے۔ کس بات پر انہیں مجبور کیا جا رہا تھا؟ یزید پلید کی خلافت تسلیم کرائی جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی آفرز دیے جا رہے تھے۔ پہلا آفر، قدموں میں خزانے کے انبار لگا دیے جائیں۔ یزید کا پیغام اس کے گورنر، اس کے کمانڈر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا، اور عبید اللہ ابن زیاد وہ امام حسین کے پاس آ کر رکھ رہا ہے معروضہ کہ امام حسین وقتیہ ہی صحیح، جھوٹی ہی صحیح، چند لمحوں کے لیے صحیح، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیجیے، آپ کے قدموں میں انبار لگا دیں گے۔ تو حضرات، حضور شہباز دکن نے بارہا آپ کو یہی پیغام دیا ہے کہ اے لوگوں، اپنے ایمان عقیدے کا سودا مت کرنا۔ بولو بات صحیح ہے؟ ایک اسپلینڈر گاڑی اور موبائل فون تمہارے ایمان کی قیمت نہیں۔ بولو، حضور شہباز دکن نے یہ کہا تو حق ہے۔ ایک زمین کا ٹکڑا، ایک دکان، ایک ملگی، ایک آٹو تمہارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ بولو کہا؟ بے شک کہا۔ بے شک۔ یہی ہے پیغام امام حسین جو حضور شہباز دکن نے گلی گلی پوچھا پوچھا عام کیا ہے، اور تمہیں یہی پیغام دیا ہے، یہی درس دیا ہے۔ اے لوگوں، اپنے ایمان و عقیدے کو بچا کے رکھنا، اپنے ایمان و عقیدے کو سنبھال کے رکھنا۔ ایک موبائل فون، اسپلینڈر گاڑی کے بدلے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ جیسے امام حسین کو آفر دیا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ حسین آپ یزید کی بات مان لیجئے، آپ کے قدموں میں انبار لگا دیے جائیں گے خزانے کے، تو امام حسین نے کہا تھا گردن کٹا دوں گا لیکن باقی سے سمجھوتا نہیں کروں گا۔ حضرات، امام علی مقام کا جو پیغام ہے وہی پیغام حضور شہباز دکن کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو حضور شہباز دکن نے بارہا کان میں نہیں میدان میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ٹکسال نہیں جہاں کوئی ایسا سکہ ڈھالا گیا ہو جو فقیر مجیب علی قادری رضوی کے ایمان کا سودا کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، حضور شہباز دکن نے انتقال سے پہلے بارہا یہ بات دہرائی ہے، میاں میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، میاں
میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، الحمدللہ میں نے کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا ہے، میں نے کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، پھر کہنے کا من ہو رہا ہے کہ حضور شہباز دکن کی 66 سالہ زندگی کو اگر ایک جمع کیا جائے تو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے میرے حضور شہباز دکن کی 66 سالہ زندگی بلا ہو جائے گی، اور وہ شعر ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ تھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہباز دکن، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ وہ نفس مطمئنہ کیسے بنا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تم بھی شریعت والے بنو، تم بھی ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، انشاءاللہ سرخرو ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے ماحول میں ڈھل کر امام حسین کا تذکرہ کرنے والے اور امام حسین کی شہادت منانے والے اللہ تعالی ہم کو بنائے۔ مولا ہم کو ایسا بنا دے جو شریعت کے ہم پابند بن جائیں، اور ہم کو مولا شریعت کی پابندی عطا فرما، ہمیں مولا مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت کی پابندی عطا فرما، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے لیے جتنے حضرات نے جس طریقے سے بھی کوشش کی، کاوش کی، حصہ لیا، سب کو دارین کی رحمت برکتیں عطا فرما، ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما، ہم سب کو مولا نماز پنجگانہ با جماعت صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس محفل میں جہاں جہاں سے جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، اس کو ہمارے لیے ان سب کے لیے ذریعہ نجات و رحمت و برکت بنا دے، سب کی روزی روٹی میں، کام کاروبار میں عروج و ترقیاں ارتقاء عطا فرما، جو رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں دفع فرما، اور مولا مقاصد نیک میں کامیابی عطا فرما۔ مولا کریم مرکز اہل سنت و جماعت کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، اور عرس چہلم کا جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس کے لیے آسانیاں عطا فرما، اس میں کامیابیاں عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہم سب کو مولا نمازی بنا، دین کا غازی بنا۔ مولا کریم ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا کر، اور جو روزی روٹی سے جڑے ان کی روزی روٹی میں بے پناہ برکتیں رحمتیں عطا کر۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کر، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا، جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما، اور کم علمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے تو علیم و خبیر ہے، مولا جس کے حق میں جو بہتر ہے تو اس کو وہ عطا فرما۔ کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضائے بشریت کوئی غلطی واقع ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا کریم ان سب کی گواہی سے تیری بارگاہ میں توبہ و رجوع لاتا ہوں، میری توبہ و رجوع قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی اطمینان و سکون کے ساتھ آپ حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں کہ اب آپ کے درمیان دنیا سنیت کی ایک عبقری اور مایہ ناز شخصیت، سبحان اللہ، استاذ من و زمن، سبحان اللہ، میرے استاذ ہیں، وہ پروفیسر ڈاکٹر شہریار صاحب قبلہ میرے استاد ہیں، تو الحمدللہ ان کی آمد بہت جلد ہونے والی ہے، تو وہ مفکر اسلام کا خطاب آپ کو سننا ہے۔ جب وہ بیان کرتے ہیں تو عوام ہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء بھی ہمتن گوش ہو کر ان کی گفتگو کو سنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مایہ ناز، وہ قابل شخصیت الحمدللہ آپ کے درمیان تشریف لائی ہے۔
تو آپ حضرات اسی طرح اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. آگے کی کارروائی مولانا مظہر صاحب سنبھالیں. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.